امتیاز پناموی کی کل ہی اپلوڈ کی گئی یہ ویڈیو نظر سے گزری۔ جب اسے پلے کیا تو دیکھا کہ ایک عالم صاحب نے تفویض طلاق کا جو مسئلہ بیان کیا ہے اپنی محفل میں، اس میں ان سے غلطی ہو گئی، اور غلطیوں کے متعلق دیوبندیوں کی اس کتاب جس کا نام فضل خداوندی ہے، جو دراصل فضل خداوندی نہیں بلکہ اس کتاب کا نام دجل دیوبندی ہونا چاہیے۔ خیر، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 208 پر عمیر قاسمی دیوبندی نے جو لکھا ہے وہ دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم عن الخطا والذنوب ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مرکب من الخطائے والنسیان ہیں، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی قطب ہو، چاہے عالم و فاضل علامۃ الدہر فہامۃ العصر ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے معلم ہو یا متعلم، چاہے عام ہو یا خاص، پیر ہو یا مرید، استاد ہو یا شاگرد، جاہل ہو یا اجہل، دنیا دار ہو یا دیندار، حافظ ہو یا غیر حافظ۔ غرض یہ کہ ہر ایک سے غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور حکم فرمایا کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ خلاصہ یہ کہ انسان غلطیوں کا پلندہ ہے۔ لہذا سامعین، معلوم ہوا اس حوالے سے کہ انبیاء کرام کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جیسا کہ قدر تفصیل سے ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ لیکن دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناموی نے موقع کو غنیمت جان کر اس پر جھٹ ویڈیو بنا کر اپنے عقل سے اندھے ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ دیوبندیت کی علامت یہ ہے کہ اپنوں سے یعنی دیوبندیوں سے بڑی غلطیاں کیوں نہ ہو جائیں، بلکہ جرم بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے مخالف میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر اچھل کود مچائے بغیر دیوبندی نہیں رہ سکتے۔ سامعین، آپ نے دیکھ لیا، ہم اہل سنت دیوبند کے مائع ناز فاتح بریلویت مناظر اسلام مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتنی شاندار بات لکھ کر اہل سنت دیوبند کا عقیدہ صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطایا نہیں۔ پھر بھی اس کتاب کی اس عبارت پر کہتا ہے کہ اس کتاب کا نام فضل خداوندی نہیں بلکہ دجل دیوبندی ہونی چاہیے، معاذ اللہ۔ سامعین، آپ نے اندازہ لگایا اس خبتی کافر کی مکاریت پر، یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنا، یہ دجل دیوبندی، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ کیوں کہا سامعین؟ آپ نے اس کا اندازہ لگایا؟ پہلے بھی ایسا لگایا ہوگا، یہ کیوں کہا ہے؟ مگر احباب بہت جلدی بھولے جاتے ہوں گے، یا اس بات کو سنتے ہی آپ کی توجہ اعلیٰ حضرت کی طرف چلا گیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے وہ یہ کہ احکام شریعت دیکھیں، یہاں فاضل مجدد کو معصوم عن الخطایا تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کی زبان اور قلم سے نقطہ برابر خطا صادر ہو اللہ نے ناممکن بنا دیا، یعنی امکان ہی نہیں۔ دیکھیں یہ حالات امام اہل سنت کون ہے؟ اہل بدعت ہے، امام اہل بدعت اعلیٰ حضرت، صفحہ نمبر 11 میں لکھا ہے کہ اور یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے یعنی اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، پتہ نہیں کس نے بتایا اس کو کہ لے لیا ہے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا ہے۔ جب احمد رضا امکان کذب سے عقوب مراد لیا ہے، بات صاف ہو گئی سامعین۔ یہاں احمد رضا سے خطا ممکن نہیں، یعنی احمد رضا سے نقطہ برابر خطا کا وقوع ہونا محال ہے۔ پھر سامعین آپ ہی بتائیں کیا یہ عقیدہ رضا خانی بنا کر کیا ہوئی؟ میں آپ حضرات پر ہی چھوڑتا ہوں، اس کا جواب آپ حضرات ہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا بھی ممکن، مگر اس کے اعلیٰ سے ناممکن اور آگے محال ہے، جیسے کہ میں نے بتا دیا۔ یہ دیکھیں سامعین، یہ احمد رضا سے خطا نسیاناً بھی محال، مگر حضور امام الانبیاء تاج الاتقیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ کیا لکھا ہے دیکھیں۔ یہ دیکھیں سامعین، جا الحق ہے صفحہ نمبر 407 اور 408 میں کیا لکھتا ہے عصمت انبیاء کے باب میں کہ نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ یعنی انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں کہ جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں
اور نہ اس کے بعد ہاں، ٹھیک ہے، ہاں نسیاناً خطا صادر ہو سکتے ہیں، نسیاناً خطا صادر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے ان کی دھرم کا یہ عقیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کبیرہ غلطی سے بھی نسیاناً صادر ممکن، بتائیں سامعین۔ یہی وجہ ہے خبتی اس کتاب کو فضل خداوندی کے بجائے کہہ رہا ہے دجل دیوبندی ہونی چاہیے نام، کیونکہ وہاں معصوم انبیاء کرام کو معصوم بتایا، غیر انبیاء کو معصوم نہیں کہا۔ اس لیے اس کا عقیدہ یہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ جیسا عقیدہ رضا خانیت کا ہے ایسا عقیدہ دیوبندی کا ہونی چاہیے۔ اس کو میں نے صاف کر دیا، اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے۔ سامعین آگے سے امتیاز پناہوی کی کل ہی اپلوڈ کی گئی یہ ویڈیو نظر سے گزری۔ جب اسے پلے کیا تو دیکھا کہ ایک عالم صاحب نے تفویض طلاق کا جو مسئلہ بیان کیا ہے اپنی محفل میں، اس میں ان سے غلطی ہو گئی، اور غلطیوں کے متعلق دیوبندیوں کی اس کتاب جس کا نام فضل خداوندی ہے۔ تو بس اس ویڈیو میں مفتی امتیاز پرلامبی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ایک ویڈیو پر جو رضا خانیت کی جھوپڑ پٹی میں مفتی امتیاز پرلامبی صاحب نے زلزلہ برپا کیا ہے، اس خبتی نے ماتم کی عجیب سی مجلس قائم کر لیا اپنے چینل میں، بلکہ مفتی امتیاز پرلامبی صاحب کی ہر ویڈیو پر خون کے آنسو روتے خبتی کو دیکھا گیا ہے سامعین، اور میری ویڈیو کا جواب تو دینے سے ہی اپنی تھوتنی کو سی لیا ہے، اور ایسا مبہوت ہو گیا ہے خبتی نعیم الدین بھڑکاتی کانڑی جیسا نمرود مبہوت ہوا تھا۔ تو ان ویڈیوز کے پیش نظر میں امتیاز پناہوی دیوبندی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ چپ شاہ کا روزہ رکھ کر گونگے شیطان کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ سعد کاندھلوی دیوبندی کے ان بیانات پر آپ کب ویڈیو بنائیں گے؟ بطور خاص اس ویڈیو کو امتیاز پناہوی آپ سنیں اور دیکھیں، اور اپنے سعد کاندھلوی کی اس دریدہ ذہنی بلکہ گنڈا گردی پر آپ کب ویڈیو بنائیں گے، اور اب تک آپ گونگے شیطان کیوں بنے؟ تو سامعین، میں اس خبتی کے اس طرح کی ویڈیو کا کئی دفعہ جواب دیا ہے کہ ہر ویڈیو کا جواب ہر اہل سنت دیوبند کا فرد کو دینا تمام فرض سے اہم فرض ہے، یہ کہاں کا وصول ہے؟ جب میں نے جواب دے دیا ہے کہ تیری کتاب میں تیری مولوی نے یہ وصول پیش کر دیا ہے کہ دور حاضر اور ماضی قریب کے علماء کو حجت بنانا، یہ دیکھیں کتاب ہے، میں نے یہ پیش کیا اس کو، دور حاضر اور ماضی قریب کے علماء کو حجت بنانا، یہ کتاب ہے تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول، یہ کشف القنا ہے، صفحہ نمبر 269 میں لکھا ہے کہ دور حاضر اور ماضی قریب کے دیوبندی کو گھسیٹ لاتے یعنی حجت بناتے ہیں، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس معاملے میں یعنی خبتی اس معاملے میں اپنے اکابرین کی تصریحات پیش کرتے، مگر وہ اس سلسلے میں عاجز و ناکام ہے، جو کہ ان کی شکست فاش کی دلیل ہے۔ یہ ایک خبتی کی کتاب کہہ رہی ہے، تو تیری خجلی کیوں نہیں ختم ہوئی؟ اس کا جواب دے گا تو مجھے، کیا تجھے بار بار شکست ہونے میں، ناکام ہونے میں مزہ آتا ہے؟ ہاں آتا ہوگا، کیونکہ تم ہو بے شرم ہفتہ خور خبتی نعیم الدین بھڑکاتی۔ جہاں تک تو نے کہا کہ کسی ویڈیو اور کسی دلیل کا جواب نہ دینا یہ چپ شیطان بننا ہوا ہے، تو خبتی تو یہ بتا کہ تو نے میری ان ویڈیو کا یہ تھمبنیل میں دکھا رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ، ان ویڈیو کا اور ان دلائل کا، یہ تمام دلائل جو ہے تو میں آج تک جواب دیا ہے، ان دلائل کا، ان حوالے کا آج تک جواب تو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ تو کیا تو اپنے وصول سے چپ شیطان بنا ہو؟ حجرے میں کنیزے کے ساتھ عبد الوہاب کی خلوت میں اپنے اعلیٰ کی سنت اور نوجوڑ کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گیا خبتی؟ جواب دے۔ جو تھمبنیل لگا کر میں نے بتایا کہ میری ان تھمبنیل والی ویڈیو کا جواب نہ دے کر اور میری ان دلائل کا جواب نہ دے کر کیا خبتی اپنے وصول سے چپ شیطان اور گونگا شیطان بن گیا ہے؟ دیکھتا ہوں آپ کے اندر حق بیانی کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، یا پھر آپ صرف مخالف کے خلاف ہی بولنا جانتے ہیں، اپنوں پر چپ شاہ کا روزہ رکھ کر گونگے شیطان بننا ہی آپ کو آتا ہے، یا پھر حق بیانی بھی آتی ہے؟ سامعین، اس کا کہنا یہ ہے اگر کسی کی غلط بیانی اور کسی کے بات کا جواب نہ دینا ایک گونگا شیطان، چپ شیطان بننا ہے، تو اب میں یہ خبتی اور خبتی کے اعلیٰ مجدد اور اس کی ذریت کے سینے میں کس طرح نہ نکلنے والا کیل گاڑ رہا ہوں، اور اس کے کرب اور اس کی بے چینی میں خبتی کس طرح پریشان ہو رہا ہے اور ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ کسی چیز کا اگر جواب نہ دینا یہ چپ شیطان ہونا ہوا اور یہ چپ گونگا شیطان ہونا ہوا، تو سامعین بتائیں
یہ کتاب ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں، اس کے صفحہ نمبر 110 میں لکھتا ہے پروفیسر محمد مسعود احمد کہ چنانچہ مولانا خلیل احمد امبیڈوی نے حسام الحرمین اور المعتقد المنتقد کے جواب میں المہند علی المفند تحریر فرمائی، جو 1325 میں شائع ہوئی۔ کتنے میں؟ 1325 میں شائع ہوئی۔ اور اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی نے رسالہ الشہاب الثاقب 1325 میں شائع ہوا۔ اب دو کتاب سامعین، المہند علی المفند اور الشہاب الثاقب جو ہے یہ 1325 میں شائع ہوئی، لیکن اس کا اعلیٰ حضرت جو ہے گونگا شیطان بنا رہا۔ 1340 میں وہ دنیا سے مر کر گیا، تو 15 سال تک سامعین یہ اس کا اعلیٰ مجدد زندہ رہا۔ شہاب ثاقب، المہند علی المفند اس کا جواب نہیں دیا۔ صرف یہی نہیں سامعین، بلکہ یہ المہند علی المفند، شہاب ثاقب، یہ دو کتاب کے علاوہ مرتضی چاند رحمۃ اللہ علیہ کی رسائل اسقاط المعتدی، ان جیسے اور بھی کئی رسائل کا جواب احمد رضا نے نہیں دیا ہے، بالکل نہیں دیا۔ زبان گونگی ہو گئی اس کی، کیا پھر خبتی کے وصول سے اس کا مجدد چوب شیطان بنا؟ بتائیں سامعین، آپ فیصلہ کریں، چوب شیطان اس نے ہی کہا ہے، گونگا شیطان اس نے کہا ہے، کیا خبتی ثابت کر کے کہ اس کا اعلیٰ حضرت نے ان کتابوں کا اور رسائل کا جواب نہ دے کر چوب شیطان اور گونگا شیطان بن گیا فاضل مجدد ہے؟ سامعین، یہ الدورۃ المکیہ کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے علوم مصطفیٰ، یہ صفحہ نمبر 7 میں لکھا ہے کہ اپنے زمانے حج میں 1323 ہجری میں قلیل مدت میں لکھ دیا الدورۃ المکیہ، کم وقت میں لکھ دیا، کم وقت میں اس نے الدورۃ المکیہ لکھا ہے، لیکن 15 سال کی مدت میں اس کا فاضل مجدد جو ہے المہند علی المفند، شہاب ثاقب اور رسائل چاندپوری کا جواب نہ دے کر آج تک جو ہے رضا خانی اس پر بھی چوب شیطان بنے ہوئے ہیں، اور اس کا مجدد چوب شیطان گونگا شیطان بن کر کے بے ایمان ہو کر کے دنیا سے گیا، کیونکہ جب شیطانی ہوگا بے ایمان ہوگا، اور جب بے ایمان ہوگا بے ایمان ہو کر کے کافر ہو کر دنیا سے گیا۔ اس بات کی وضاحت خبتی نے کر دی ہے سامعین۔ منہ کھولنے سے یہ قوم ڈرتی ہے، بولنے سے ڈرتی ہے، مست اپنے حال میں ہے۔ دیکھا سامعین، گونگا شیطان اور چوب شیطان کون؟ رضا خانی بنے ہوئے، خبتی بنا ہوا ہے کہ منہ کھولنے سے ڈرتا ہے خبتی، اب کھولے گا منہ، اپنے مجدد کو چوب شیطان گونگا شیطان ہونے سے بچائے گا، اور یہ خبتی ثابت کرے گا کہ اس کا مجدد جو ہے المہند علی المفند کا جواب جو دیا ہے اس کتاب کا نام کیا ہے۔